بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورز، السلام علیکم. میں ہوں آپ سب کا معاون و مددگار مشرف محمود، اور اس وقت آپ مجھے سن اور دیکھ رہے ہیں علم و ادب پر. میں علم و ادب سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. اس وقت ہم سیکنڈ ایئر پاک اسٹڈی کی نیو بک، اس کے آخری چیپٹر کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور آخری ٹاپک ہے. آج الحمدللہ ہم بک کمپلیٹ کر چکے ہیں. نئے جو بک آئی تھی پاک اسٹڈی کی، ہم پیج نمبر 81 پہ ہیں، اور آخری ٹاپک ہے پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن. بیٹا، ہم نے پچھلے 2 لیکچرز میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہت خوبصورت بنایا. بڑے خوبصورت مقامات ہیں پاکستان کے اندر. دنیا کے، بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ دنیا کے خوبصورت ترین مقامات پاکستان میں ہیں تو بے جا نہ ہوگا. لوگ سوئٹزرلینڈ کو خوبصورت سمجھتے ہیں. یقین کیجئے بیٹا، اسے کہیں زیادہ ہے پاکستان خوبصورت. لیکن کچھ ایسے مسائل ہیں کہ دنیا سے ٹورسٹ پاکستان نہیں آتے. حکومت نے توجہ نہیں دی ٹورزم پہ. اگر ٹورزم پر توجہ دی جائے تو پاکستان کے اندر بھی ٹورزم کا بہت زیادہ فروغ ہو، اور بیرونی دنیا سے بھی بہت زیادہ ٹورسٹ پاکستان آئیں، اور پاکستان ایک کثیر زر مبادلہ یا فارن ایکسچینج کما سکتا ہے. پاکستان میں ٹورزم یعنی سیر و سیاحت کے فروغ کے لیے جو بیٹا ادارہ بنایا گیا ہے اس کا نام ہے پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن. اب آپ دیکھیں، نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ اس ادارے کا مطلب کیا ہوگا. پاکستان میں سیر و سیاحت کا فروغ، یعنی اردو میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ ادارہ جو پاکستان میں سیر و سیاحت کے لیے کام کرے گا اور کام کرتا ہے، اسے کہتے ہیں پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن. یہ بیٹا بڑے کثیر پیسوں سے یہ ایک ادارہ بنایا گیا تھا، لیکن جو اس کی پرفارمنس ہونی چاہیے تھی وہ یقیناً نہیں ہے. بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ اب تک پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن نے کیا 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 ہے اور کیا کیا کیے جانے کی ضرورت ہے. تو لیٹس اسٹارٹ بیٹا. آپ کا پیج نمبر 81 پر ٹاپک پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن. تو آپ دیکھ رہے ہیں پہلا پوائنٹ اس کے اندر کہ پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کا قیام 1972 یعنی 1972 میں عمل میں آیا تھا. اور یہ ادارہ کیوں قائم کیا گیا؟ ظاہر ہے بیٹا، جب کوئی ادارہ بنایا جاتا ہے اس کا کوئی مقصد بھی ہوتا ہے، اس کا کوئی پرپس بھی ہوتا ہے. تو اس ادارے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ملک میں یعنی پورے پاکستان میں سیر و سیاحت کی صنعت کو فروغ دینا. صنعت بیٹا اس کو انڈسٹری کہتے ہیں. پاکستان میں سیر و سیاحت کو انڈسٹری کا درجہ حاصل ہے. جب کسی شعبے کو انڈسٹری کا درجہ دے دیا جاتا ہے تو پھر حکومت اس کے لیے خصوصی اقدامات بھی کرتی ہے، اور خصوصی گرانٹس بھی دیتی ہے، اور اس کی ترقی کے لیے کام بھی کرتی ہے. تو پاکستان میں بھی سیر و سیاحت یعنی ٹورزم کو ایک صنعت کا درجہ حاصل ہے، اور اسی سیر و سیاحت کو فروغ دینے کے لیے 1972 میں پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کا ادارہ قائم کیا گیا. اس کے بنیادی مقاصد میں کیا تھا کہ اندرون ملک اور بیرون ملک، اندرون ملک یعنی پاکستانیوں کے لیے، بیرون ملک جو پاکستان سے باہر ہیں، ملک کے تاریخی اور پرفضا مقامات کی سیر و سیاحت کے لیے بہترین معلومات فراہم کی جائے. یعنی بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو پاکستان میں ہے اور پاکستان گھومنا چاہ رہا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہاں جائے، کن علاقوں میں جائے، کس موسم میں جائے، کس مقام پر جائے، کس ٹرانسپورٹ پر جائے. تو جس کو کہتے ہیں فیسیلیٹیٹ کرنا کہ ہمیں کہاں موو کرنا چاہیے، تو اس کے حوالے سے معلومات کی فراہمی کے لیے ادارہ بنایا گیا تھا. ملک کی 2 چیزیں، تاریخی مقامات، پرفضا مقامات. پرفضا جو خوبصورت مقامات ہیں تاریخی، جن کی اپنی پرٹیکولر ہسٹری ہے، تو عوام کو معلومات دینے کے لیے ادارہ بنایا گیا تھا. اب بیٹا عوام کا مطلب پاکستانی عوام بھی ہے اور غیر ملکی عوام بھی ہے. یہ بروشر چھاپتے ہیں، لٹریچر چھاپتے ہیں، یعنی جس میں انفارمیشن ہوتی ہے اردو انگلش دونوں میں. تو ظاہر ہے پاکستانیوں کے لیے اردو میں، اور جو غیر ملکی سیاح، اور حقیقت ہے کہ ضرورت بھی زیادہ غیر ملکی سیاحوں کو ہی ہوتی ہے.
اپنے ملک کا تو بندے کو آئیڈیا ہوتا ہے نا، غیر ملکی سیاحوں کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو غیر ملکی سیاحوں اور پاکستانی سیاحوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، بنیادی معلومات دینے کے لیے یہ ادارہ قائم کیا گیا تھا۔ کون سا ادارہ؟ پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن، جس کو انگلش میں ہم مختصر ایبریویشن میں کہہ دیتے ہیں پی ٹی ڈی سی۔ اب پی ٹی ڈی سی نے، جس کا کام تھا ملک میں سیاحت کو فروغ دینا، سیر و سیاحت کو فروغ دینا، تو پی ٹی ڈی سی کے تحت 4 ادارے بنائے گئے۔ پی ٹی ڈی سی نے 4 ادارے قائم کیے، یا سمجھے کہ 4 قسم کے ادارے، تو خیر نہیں کہنا چاہیے، 4 مختلف کام کیے۔ ایک تو یہ ہے کہ پورے پاکستان میں ہوٹلز بنائے گئے۔ پی ٹی ڈی سی کے تحت جو بھی آپ کے ٹورسٹ اسپاٹس ہیں، جو گھومنے پھرنے کے مقامات ہیں، سیر و سیاحت کے مقامات ہیں، وہاں ہوٹلز بنائے گئے، وہاں موٹلز بنائے گئے۔ اب ہوٹل اور موٹل کا فرق سمجھ لیں۔ ہوٹل ہی ہوتا ہے جہاں صرف آپ نے کھانا کھانا ہوتا ہے اور بنی بنائی چیز آپ کے سامنے آتی ہے، اس کو بیٹا ہوٹل کہتے ہیں۔ موٹل ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں آپ کو ٹرانسپورٹ کی سہولت دستیاب ہوتی ہے، گاڑی پارک کر سکتے ہیں، وہاں چولہے بنے ہوتے ہیں، کچن بنا ہوتا ہے، آپ خود کھا پکا سکتے ہیں، سمجھے؟ یعنی ایسی جگہ جہاں آپ اپنی گاڑی پہ جا رہے ہیں، گاڑی پارک بھی کر سکیں اور آپ خود کھا پکا سکیں، یعنی ایک طرح کا جس کو کہتے ہیں نا گھریلو سا ماحول دے دیا جائے، اس کو موٹلز کہتے ہیں۔ اور جب پکی پکائی چیزیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں، آپ آرڈر کرتے ہیں، وہ ہوٹلز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو پی ٹی ڈی سی کے تحت ہوٹلز بھی بنے ہیں، تفریحی مقامات پر پاکستان بھر میں موٹلز بھی ہیں، ٹورسٹ انفارمیشن سینٹر بھی ہیں۔ سینٹرز میں انفارمیشن بکس ہوتی ہیں، بکلیٹس ہوتے ہیں یا اشتہار ہوتے ہیں۔ جہاں بھی پاکستان میں ٹورسٹ اسپاٹس ہیں، وہاں انفارمیشن سینٹر موجود ہوتا ہے جہاں سے آپ بنیادی معلومات لے سکتے ہیں۔ اور ساتھ ایک اور ادارہ بھی بنایا گیا، پاکستان ٹورز لمیٹڈ۔ اب ٹورز لمیٹڈ یہ ادارہ کیا تھا بیٹا؟ ان کے پاس گاڑیاں تھیں، یعنی پی ٹی ڈی سی کی اپنی بسیں تھیں جو مختلف سیاحتی مقامات پر لے کر جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ 4 کام کیے پی ٹی ڈی سی نے، ہوٹلز بنائے، موٹلز بنائے، انفارمیشن سینٹرز بنائے اور پاکستان ٹورز لمیٹڈ کے نام سے ٹرانسپورٹ کا ایک ادارہ بنایا۔ یہ تو آپ کی کتاب کی حد تک بات ہے۔ اب ذرا پریکٹیکل صورتحال دیکھیں۔ پی ٹی ڈی سی کے ہوٹلز بہت مہنگے ہیں، یعنی لوگ جاتے ہیں، یعنی بجائے اس کے کہ سستے ہوتے ہیں وہ بلکہ زیادہ مہنگے ہیں۔ موٹلز بھی بہت کم ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں۔ انفارمیشن سینٹر جائیں تو وہاں آپ کو بنیادی معلومات نہیں ملتی۔ مقصد تو یہ تھا کہاں سے آپ کو معلومات ملیں، لیکن وہاں سے آپ کو بنیادی معلومات نہیں ملتی۔ ٹورز لمیٹڈ جو ادارہ تھا ٹرانسپورٹ مہیا کرنے کا، تو ان کی ٹرانسپورٹ بھی نہ ہونے کے برابر ہے، نہ ہونے کے برابر۔ تو آپ سمجھ گئے ہیں، یعنی ادارہ تو بنا دیا، ادارے کو فنڈ بھی جاری کر دیا، لیکن وہ اس طرح سے پراپر اس ادارے نے پرفارم نہیں کیا جس طرح سے اس سے توقع تھی۔ بنیادی طور پر یہ ایک کارپوریشن اور نیم سرکاری ادارہ ہے۔ کارپوریشن بڑے ادارے کو کہتے ہیں، نیم سرکاری کا مطلب ہے کہ جو پراپر گورنمنٹ بھی نہیں ہے اور پراپر پرائیویٹ بھی نہیں۔ دیکھیں نا، ایک ادارہ ہوتا ہے گورنمنٹ کا، ایک ادارہ ہوتا ہے پرائیویٹ، یہ نیم سرکاری۔ نیم سرکاری کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو ہائر اتھارٹی ہیں وہ تو گورنمنٹ سروینٹس ہیں، لیکن باقی جو نیچے کا عملہ ہے وہ گورنمنٹ ملازم نہیں ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیں مکس سلسلہ ہے کہ گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر کا مل کے ہے، تو گورنمنٹ کا، لیکن تمام عملہ گورنمنٹ کا نہیں ہے، باقی جو چھوٹا عملہ ہے وہ گورنمنٹ ملازم شمار نہیں ہوتا ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ جو ان کے ہوٹل موٹل ہے وہ ایک طرح کا پرائیویٹ ہی ہے، نام گورنمنٹ کے ادارے کا ہے، لیکن ان کی اپنے چارجز لیتے ہیں، اپنے ڈیوز لیتے ہیں، اپنے حساب سے لیتے ہیں، اس پہ گورنمنٹ کوئی پراپر انسٹرکشنز نہیں دیتی، وہ خود، یعنی ایک ادارہ آپ یوں سمجھے ایک ادارہ اپنا انتظام خود چلا رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس سینس میں نیم سرکاری ہے۔ سرکاری کی سینس میں ہے کہ اعلیٰ افسران سرکاری ملازم ہیں، لیکن اس ادارے کا بجٹ، اپنے ایکسپینسز یہ ادارہ خود چلا رہا ہے، اس سینس میں یہ نیم سرکاری بھی ہے۔ جی آپ نے پڑھا اس ادارے کے ہوٹلز تھے، تو اس ادارے نے یعنی پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن نے کہ 4 بڑے ہوٹلز تھے، اور بڑے کا مطلب خاصے بڑے ہوٹل تھے، اتنے بڑے ہوٹل تھے کہ ان کا رقبہ کئی ایکڑ پر مشتمل تھا۔ بیٹا 1 ایکڑ میں 8 کینال ہوتے ہیں اور ایک کینال میں 20 مرلے ہوتے ہیں، 20 مرلے کا ایک کینال،
ठीक है जी, और 8 कनाल का 1 एकड़, यानी 160 मरले, 160 मरले का एकड़ बनता है। तो इतने बड़े होटल थे, कई कई एकड़्स पर मुश्तमिल थे, 4 होटल। लेकिन हुआ क्या, बजाय इसके कि होटल्स को बढ़ाया जाता, अगर आपको बेटा याद हो, हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि टूरिज़्म के फ़रोग के लिए ज़रूरी है कि होटल्स ज़्यादा से ज़्यादा बनाए जाएं। तो 4 होटल तो थे, तो पीटीडीसी का बुनियादी काम तो ये था इनमें इजाफा करता, लेकिन किया क्या, उन 4 में से 3 बेच दिए गए। यानी बजाय इसके कि 4 को 14, 40 और 400 किया जाता, वो जो पीटीडीसी के 4 होटल थे उनमें से भी 3 बेच दिए। निजकारी बेटा कहते हैं प्राइवेटाइजेशन, यानी प्राइवेट इदारे को बेच दिए, ठीक है जी। और वहाँ के जो मुलाजिम थे उनको गोल्डन शेक हैंड स्कीम दे दी गई। अब ये समझ ले गोल्डन शेक हैंड क्या होती है। जो बेटा सरकारी मुलाजिम होता है ना, वो जब अपनी 60 साल उम्र पूरी हो जाती है, उसको रिटायरमेंट मिलती है, ग्रेजुएटी मिलती है और साथ साथ पेंशन मिलती है। गोल्डन शेक हैंड का मतलब है कि ग्रेजुएटी पेंशन ना दी जाए, पेंशन तो हर महीने मिलती है ना, यानी एक ही दफ़ा इकट्ठी रकम दे के फारिग कर दिया जाए, बजाय इसके कि 60 साल पूरे हों, ग्रेजुएटी बने, पेंशन बने जो माहाना मिलती है, एक ही दफ़ा इकट्ठी रकम दे दी जाए और मुलाजमत से फारिग कर दिया जाए, उसको कहते हैं गोल्डन शेक हैंड। तो 4 बड़े होटल थे, बढ़ाने की बजाय 3 बेच दिए, मुलाजमों को गोल्डन शेक हैंड दे दिया और बाकी रह गया 1। और बेटा 3 जो बड़े होटल बेचे गए थे उनमें लाहौर में फ्लैटिस होटल, देखा होगा बड़ा खूबसूरत है, ठीक है जी, सेसल होटल मर्री और डीन्स होटल पेशावर। ये डीन होटल कौन सा बेटा, अगर आपको याद हो, आपने उर्दू की बुक में पढ़ा होगा, एक सफ़रनामा था और ये सफ़रनामा कहीं का भी नहीं बने का, उसमें डीन होटल का जिक्र था, तो ये वो डीन होटल है, ठीक है जी। तो ये 3 होटल पीटीडीसी के थे बेच दिए गए, 4 में से 3 बेच दिए गए। तो अब जुल्म देखे ना, बजाय इसके कि होटल्स की तादाद में इजाफा किया जाता, जो थे उनको भी बेच दिया गया। ये हाल है पाकिस्तान में। इस वक्त पूरे पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर में इस अदारे के कोई मोटल्स ज़रूर काम कर रहे हैं। वादी सवात में हैं, वादी कागान, स्कर्दो, गिलगत, चित्राल, पाक ईरान बॉर्डर पर, वाघा बॉर्डर पर, पाक चाइना बॉर्डर पर, पाक अफ़गान बॉर्डर पर, बहावलपुर में भी हैं, मोहनजोदड़ो, हॉक्स बे कराची यानी साहिल समंदर, खसदार, चमन, ज़ियारत, खींजर झील, कोयटा, अयूबिया, पंजसुरा यानी कश्मीर, इन जगहों पर पीटीडीसी के मोटल ज़रूर मौजूद हैं। लेकिन वही आपने देखा बेटा प्रॉपर गवर्नमेंट नहीं है, ये नीम सरकारी इदारा है, तो होना ये चाहिए था कि इनमें सहूलतें ज़्यादा होती, रेट कम होते। लेकिन प्रैक्टिकल सूरत हाल है, रेट इन मोटल्स के ज़्यादा हैं और जो सहूलतें होनी चाहिए वो कम है। यही वजह है कि फिर फ़ायदा क्या हुआ गवर्नमेंट के इदारों का कि लोग जब जाते हैं वो इनकी बजाय प्राइवेट होटल्स में क़याम करना ज़्यादा मुनासिब समझते हैं, क्योंकि वहाँ सहूलतें बेहतर होती हैं, कंपटीशन। लेकिन गवर्नमेंट क्या है ना, अगर नहीं भी आमदनी होगी तो वो गवर्नमेंट मुलाजिम को परेशानी कोई नहीं, लेकिन जो प्राइवेट होटल्स होते हैं वो बेहतर इंतजाम देते हैं, कंपटीशन में होता है ताकि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। मगर यह हाल देखें कि 3 बेच दी आपने होटल्स, 1 बचा। मोटल्स हैं वो भी महंगे हैं, एक कागजी कार्रवाई तो है लेकिन प्रैक्टिकली वहाँ कोई तरह लोगों को फ़ायदा नहीं है। यानी गवर्नमेंट को तो अरबों रुपए लग गए लेकिन आवाम को सहूलत नहीं मिली। पीटीडीसी का बुनियादी मकसद क्या था, सियाहों को ट्रांसपोर्ट मुहैया करना। लेकिन जब आप इस हवाले से भी देखते हैं तो हमें इस इदारे की कारकर्दगी ना होने के बराबर तकरीबन 0 ही नज़र आती है। यानी बात तो ये थी ना कि ट्रांसपोर्ट दी जाती, माकूल ट्रांसपोर्ट दी जाती, सस्ती ट्रांसपोर्ट दी जाती, रिजनेबल दी जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। इनकी ट्रांसपोर्ट नहीं है, चंद बसें थी, अब वो भी बाकी नहीं रही। जी जनाब आगे चलिए। तो पाक चाइना और पाक इंडिया जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, यानी जहाँ से एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाया जाता है, ठीक है जी, वहाँ पीटीडीसी की अपनी बसें मौजूद हैं जो लोगों को लेकर जाती हैं। लेकिन ये बात पुरानी हो गई, इस ये है कि पीटीडीसी की बसें रोड्स पर नहीं चल रही। बस वही बात, सरकारी ग्रांट है, आई खाई और बात ख़त्म। जब बेटा एक वक्त था ये इदारा मुनाफा बख्श था,
یعنی اس ادارے نے حکومت کو کروڑوں روپے ٹیکس کما کر دیا، کروڑوں روپے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن بات یہ تھی، یہ کب کی بات ہے؟ جب پاکستان میں ٹورزم تھا، ان کے اپنے ہوٹلز تھے، موٹلز تھے، سہولیات تھیں، تو اس ادارے کی کارکردگی بہت بہتر رہی۔ لیکن بیٹا ہوا کیا، جب امریکہ میں 9/11 کا واقعہ ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں بیٹا دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے، اس کے بعد امریکہ نے کیا کیا تھا؟ امریکہ نے افغانستان پہ حملہ کر دیا تھا۔ پاکستان افغانستان بیٹا اکٹھے ہیں، پاکستان سے جہاز جاتے تھے جو افغانستان حملہ کرتے تھے، تو بیٹا ظاہر ہے اس کا نقصان بہت زیادہ ہوا، پاکستان میں ٹورزم کم ہو گیا۔ کیوں کم ہو گیا؟ کہ نہیں وہ خطہ بن گیا جہاں جنگ جاری تھی۔ افغانستان میں امریکہ جنگ لڑ رہا ہے 9/11 کے حوالے سے، امریکہ کا مطالبہ تھا کہ اسامہ بن لادن کو ہمارے حوالے کیا جائے، افغان گورنمنٹ نے نہیں کیا، تو پھر اس حوالے سے یہاں یہ ایک سلسلہ رہا، معاملات کا حالات خراب ہوئے، پاکستان کو بہت زیادہ نقصان ہوا۔ یعنی جو ٹورسٹ آتے تھے وہ اب آنا بہت کم ہو گئے، تو وہ ادارہ جو کروڑوں کما کے دے رہا تھا، اب وہ ادارہ خود نقصان میں چلا گیا۔ اب یعنی گورنمنٹ پیسے دیتی ہے تو ادارے کا خرچہ پورا ہوتا ہے، یا یہ ادارہ گورنمنٹ کو کما کے دے رہا تھا، یا اب یہ ہے کہ ادارہ اپنا خرچہ بھی پورا نہیں کر سکتا، خاص طور پہ 9/11 کے بعد اور پھر 2005 کے زلزلے کے بعد۔ اب بیٹا جانتے ہیں بہت بڑا زلزلہ تھا 2005 میں، یہ شمالی علاقہ جات میں ہی آیا تھا، یہ ناران کاغان کی طرف آیا تھا، یہ ایبٹ آباد اور یہ سارے علاقے یہ بالکل مکمل طور پر تباہ ہو گئے تھے، تو اس سے بھی بہت دھچکا پہنچا۔ یعنی پاکستان میں ٹورزم کی جو زوال ہے اس کی بنیادی وجہ امریکہ کا 9/11 کا واقعہ اور 2005 کا زلزلہ تھا، اس میں پاکستان بہت متاثر ہوا۔ تو وہ ادارہ PTDC جو کروڑوں کما کے دے رہا تھا، وہ اب اپنا خرچہ پورا کرنے کے قابل بھی نہ رہا۔ اس کے ساتھ ہی ملک میں دہشت گردی کے واقعات بڑھنے لگے، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہوئی۔ کالا باغ ڈیم میں ایک ٹریننگ سینٹر تھا، اس کو دہشت گردوں نے تباہ کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ یہ بیٹا ٹریننگ سینٹر کیا تھا؟ جہاں PTDC کے ملازمین کو باقاعدہ تربیت دی جا رہی تھی، یہ تربیت دی جاتی تھی کہ ملک میں ٹورزم کو کس طرح فروغ دینا ہے، تو وہ ایون سینٹر بھی تباہ کر دیا۔ مزید آپ نے دیکھا کہ PTDC کے جو اپنے ہوٹلز تھے 4، ان میں سے بھی 5 میں سے 4 بیچ دیے، ٹھیک ہے جی۔ یوں کیا ہوا، یہ ادارہ بیٹا وقت کے ساتھ ساتھ زوال کا شکار ہوتا گیا، بجائے اس کے کہ ادارہ ترقی کرتا، ریونیو بڑھتا، اس کی آمدن بڑھتی، ہوٹلز موٹلز کی تعداد بڑھتی، وہ باہر سے آنے والے ٹورسٹ بھی کم ہو گئے، ادارے کی آمدنی کم ہو گئی، اور ادارے کے جو بڑے بڑے ہوٹل سے ادارے نے بیچ دیے۔ یوں بیٹا زوال کا شکار ہونا شروع ہوا یہ ادارہ۔ نیکسٹ ہے بیٹا سال 2010 میں جب پاکستان میں جنرل پرویز مشرف کی حکومت تھی، انہوں نے آئین میں 18ویں ترمیم کی۔ اس 18ویں ترمیم کے تحت صوبوں کے اختیارات بڑھ گئے، یعنی پہلے حکومت پاکستان مرکزی حکومت کے اختیارات زیادہ تھے، یہ ہم بیٹا تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، لیکن آئین میں 18ویں ترمیم کے ذریعے صوبوں کے اختیارات میں اضافہ کر دیا گیا اور بہت سے ادارے صوبوں کو دے دیے گئے۔ اس سے بھی PTDC کی کارکردگی متاثر ہوئی، کیونکہ اب وہ ایک سینڈوچ سا بن گیا۔ PTDC تو قوم کا ادارہ تھا نا، وفاقی حکومت کا ادارہ تھا، اختیارات چلے گئے صوبوں کو، تو یوں سمجھ لیں PTDC کی وہ افیکٹیویٹی نہ رہی، وہ اس کے پاس اختیارات نہ رہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ضرورت کس بات کی ہے کہ PTDC کو دوبارہ افیکٹیو کیا جائے، حکومت اس کی سرپرستی کرے، نامساعد ہوتے ہیں بیٹا مشکل حالات، اس کے باوجود پاکستان میں اگر PTDC کو بہتر کیا جائے، حکومت سیاحت کی انڈسٹری کو پروموٹ کرے، حکومت سہولیات دے، ٹورسٹ کو سہولیات دے، خاص طور پر جو باہر سے آئے ٹورسٹ ان کو سہولیات دے، تو آج بھی ٹورزم پاکستان میں منافع بخش صنعت بن سکتی ہے۔ یعنی حالات کنٹرول سے باہر نہیں ہے، بات یہ ہے کہ سرکاری توجہ نہیں، سرکاری توجہ دے کر اس ادارے کو، یعنی پاکستان میں سیر و سیاحت کو ایک دفعہ پھر منافع بخش ادارہ بنایا جا سکتا ہے۔ پاکستان ٹورسٹ ڈیولپمنٹ کارپوریشن جو عملی طور پہ ابھی تک فعال نہیں ہے، اس کو افیکٹو کیا جا سکتا ہے، کیونکہ میں بار بار آپ سے بات کر رہا ہوں، دنیا میں ایسے بہت سے ممالک ہیں جو
صرف ٹورزم کے ذریعے ہی بہت زیادہ زر مبادلہ کما رہے ہیں. ہمارا ہمسایہ ملک بھارت ہے، نیپال ہے، سری لنکا ہے، آپ کو مثال دی تھی آذربائیجان ہے، چائنا ہے، یو اے ای ہے، یہ بہت زیادہ ٹورزم سے کما رہے ہیں. اور افسوس اس بات کا کہ پاکستان میں زیادہ خوبصورت علاقے ہیں لیکن یہ ٹورزم نہیں ہے. تو ہم نے بیٹا ڈیٹیل سے دیکھا اس کی وجوہات کیا ہیں، کیا مسائل ہیں، ان کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے. یہ بیٹا ٹاپک آپ کا کمپلیٹ ہوا. ایک چھوٹا سا ٹاپک اینڈ پر ہے، کھیلوں اور سیاحت میں تعلق، ریلیشن بٹوین سپورٹس اینڈ ٹورزم. بیٹا بڑا گہرا تعلق ہے، بڑا گہرا تعلق ہے. اس کی بڑی آسان سی مثال ابھی بیٹا ختم ہوا ہے، آپ جانتے ہیں قطر میں فیفا ورلڈ کپ، وہ بیٹا سپورٹس تھی نا، کھیل تھے، لیکن وہ ورلڈ کپ دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے لوگ آئے. قطر کے ٹورزم میں اضافہ ہوا، دنیا کو قطر کا تعارف ہوا، اور انہوں نے بہت اچھے حساب سے اسلام کو بھی پروموٹ کیا. آپ جانتے ہیں ورلڈ کپ کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا، اسلامک سینٹرز بنایا گیا، مساجد کو اسلامک سینٹرز میں کنورٹ کیا گیا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کھیل تھا، لیکن اس کھیل کے ذریعے قطر کی سیاحت کو، ٹورزم کو بہت فروغ ملا. کیونکہ بیٹا جہاں سپورٹس ہوں گی وہ لوگ دیکھنے بھی آئیں گے، ملک کے اندر سے بھی، ملک سے باہر سے بھی. تو ڈائریکٹ تعلق ہے، جہاں کھیل زیادہ ہوں گے وہاں سیاحت بھی زیادہ ہوگی. اور اس طرح بھی ہے کہ جہاں سیاحت زیادہ ہوگی وہاں سپورٹس اور کھیل زیادہ ہوں گے. ان دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے. آپ کی بک کے والے سے دیکھیں پیج 81 کا آخری جو لائن ہے اس میں اسی بات کو ایکسپلین کیا گیا ہے کہ کھیل اور سیر و سیاحت دونوں کا شمار صحت مند سرگرمیوں میں ہوتا ہے. دونوں ہیلتھی ایکٹیویٹیز ہیں، کھیل بھی اور سیر و سیاحت بھی. آگے چلیں. ان سے نظم و نسق، مسائل کا سامنا کرنے کی ہمت اور جذبہ، ذہنی راحت اور جسمانی ورزش جیسے فوائد حاصل ہوتے ہیں. کس سے بیٹا؟ دونوں چیزوں سے. سپورٹس میں آپ نظم و نسق سیکھتے ہیں، اور جب آپ ٹورزم پہ جاتے ہیں تو نظم و نسق ہوتا ہے، آپ ایک پلان مینیج کر کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. مسائل کا سامنا کرنے کی ہمت، یہ بڑی نیچرل سی بات ہے. جو خوبصورت علاقے ہوں گے ان کا ٹریک مشکل ہوگا، وہاں تک پہنچنا مشکل ہوگا. تو آپ سیاحت میں مشکلات کا سامنا کرتے ہیں. یہی بات کھیل میں ہوتی ہے، کھیل میں ہار جیت چلتی رہتی ہے. ٹھیک ہے جی. آپ سپورٹس میں آپ کے پاس ایک جذبہ ہوتا ہے، موٹیویشن ہوتی ہے، اور یہی جذبہ ہوتا ہے جو آپ کو دنیا گھومنے پہ بھی مجبور کرتا ہے. کھیلوں سے بھی ذہنی راحت ملتی ہے، گھومنے پھرنے سیاحت سے بھی ذہنی سکون راحت ملتی ہے. دونوں ہی جسمانی ورزش ہیں، کھیل بھی جسمانی ورزش ہے. اور جب سیر و سیاحت کے لیے آپ چلتے ہیں، آپ ہائیکنگ کرتے ہیں، آپ مشکل علاقوں میں جاتے ہیں، ٹھنڈے علاقوں میں جاتے ہیں، گرم علاقوں میں جاتے ہیں، تو وہ بھی ایک طرح کی جسمانی ورزش ہے. تو یہ نظم و نسق ہے، ہمت، جذبہ، ورزش، ذہنی راحت، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو کھیل سے بھی ملتی ہیں اور جو آپ کو سیاحت سے بھی ملتی ہیں. اور پھر وہی بات کہ جہاں کھیل ہوتے ہیں اور بڑے پیمانے پہ ہوتے ہیں تو بذات خود کھیل بھی سیر و سیاحت کا ایک ذریعہ ہوتے ہیں. جس طرح بھی آپ کو میں نے قطر کے ورلڈ کپ کی مثال دی. پاکستان کی بات کریں تو ہم نے لاسٹ لیکچر میں دیکھا تھا شندور میں پولو میلہ ہوتا ہے. شندور دنیا کا سب سے اونچا میدان ہے، کھیل کا میدان دنیا کا سب سے اونچا. تو شندور کا میلہ دیکھنے دنیا جہان سے لوگ آتے ہیں. تو اس سے مطلب ہوا کہ ایک تو کھیل اور سیر و سیاحت میں بہت سی چیزیں مشترک ہیں، دوسرا کھیلوں کو فروغ دے کر سیر و سیاحت کو فروغ دیا جا سکتا ہے. بالکل اس طرح سیر و سیاحت کو فروغ دے کر کھیلوں کو بھی فروغ دیا جا سکتا ہے. لاسٹ لائن دیکھیں جی، جس میں بات کو وائنڈ اپ کیا گیا ہے. کھیل اور سیر و سیاحت دونوں چیزیں انسان کی شخصیت کی تعمیر میں کلیدی کردار ادا کرتی ہیں، کلیدی بنیادی کردار، جس سے ایک صحت مند معاشرے کے قیام میں مدد ملتی ہے. اب بیٹا سپورٹس میں کوئی بھی کھیل ہے وہ آپ کی شخصیت کی تعمیر کرتا ہے. آپ ٹیم ورک سیکھتے ہیں، آپ کیپٹن کے انڈر کام کرنا سیکھتے ہیں، آپ خود کیپٹن ہیں تو لیڈ کرنا سیکھتے ہیں، جیت ہار کا حوصلہ سیکھتے ہیں کھیل میں. یہی چیزیں بیٹا سیر و سیاحت میں ہوتی ہیں. جب آپ گھومتے ہیں شہروں، صوبوں، ملکوں، یہ بیٹا ذہن میں رکھیں، اس سے انسان کا ویژن وسیع ہوتا ہے. جب ایک نئے علاقے میں جاتے ہیں، نئے لوگوں سے ملتے ہیں، نئے کلچر میں ملتے ہیں، تو آپ کا آئی کیو لیول، آپ کی مینٹلٹی وسیع ہوتی ہے. اردو کے بیٹا بہت خوبصورت اور سب سے بڑے سفر نامہ نگار مستنصر حسین تارڑ تو ہمیشہ ہی بات کرتے ہیں
کہ آپ گھومنا چاہیے. اچھا ہم سمجھتے ہیں بیرون ملک جانے میں بجٹ بہت لگتا ہے، ایسی بات بھی نہیں ہے. جو بیٹا گھومنے پھرنے کے شوقین ہے، آئی ایم الحمدللہ ون آف دیم جو گھومنے پھرنے کا شوقین ہوں، اس کو اگر آپ طریقے سے لے کے چلیں تو بہت کم بجٹ میں آپ کو آسان سے مثال دیتا ہوں. آپ 2 ہفتے اگر مری جائیں، مری میں 2 ہفتے رہیں تو آپ کا جتنا خرچہ آتا ہے آپ تقریباً اتنے ہی خرچے میں ٹرکی کا وزٹ کر سکتے ہیں. اس سے کم خرچے میں آپ آذربائیجان کا وزٹ کر سکتے ہیں. تمہارے ذہن میں ایک بات ہے نا کہ بیرون ملک بہت زیادہ خرچے آتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا بیٹا، ایسا نہیں ہوتا. یہ بھی ایک آرٹ ہے. تو بہرحال کھیل اور سیر و سیاحت دونوں ہی انسان کی انفرادی اور اجتماعی ترقی میں مدد کرتے ہیں. دونوں سے ہی صحت مند معاشرہ قائم ہوتا ہے. جہاں کھیل کہتے ہیں نا صحت مند جسم میں ہی صحت مند دماغ ہوتا ہے. جس ملک میں کھیل کا رجحان ہوگا وہ صحت مند معاشرہ ہوگا. جہاں لوگوں کو سیر کرنے کی عادت ہوگی وہ بھی صحت مند معاشرہ ہوگا دماغی طور پر. کیونکہ بیٹا انسان سفر سے بہت کچھ سیکھتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے بیٹا سفر وسیلہ ظفر، سفر کامیابی کی کنجی ہے. جو ہم کہتے ہیں علم حاصل کرو خواہ چین تک جانا پڑے، یہ بیٹا کہاوت ہے. ہم اس کو حدیث سمجھتے ہیں، حدیث نہیں کہاوت ہے. میں وائنڈ اپ یہاں کروں گا. اب دیکھیں بیٹا اسلام سے پہلے عرب کے لوگ تجارت کرتے تھے. وہ دنیا جہان میں تجارتی سامان لے کر جاتے تھے. جب مسلمان ہوئے، اللہ نے اسلام کی توفیق دی، تو اب بھی وہ کیا کرتے تھے؟ جہاں تجارت کرتے تھے پہلے مال بیچتے تھے اور پھر اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے. اگر عرب کے لوگ ٹریولر نہ ہوتے، تاجر نہ ہوتے، تو اسلام اتنی تیزی سے نہ پھیلتا. اس لیے کہا جاتا ہے سفر کامیابی کی کنجی ہے. اور بیٹا یہ بھی حکم ہے کہ اگر آپ ایک جگہ آپ کے حالات تنگ ہوں تو آپ کسی اور جگہ مائگریٹ کر جائیں، ہجرت کر جائیں، سفر کریں. جس طرح ہجرت حبشہ اور پھر ہجرت مدینہ ہے. وہ تو خیر ایک مستقل سیٹلمنٹ ہوتی ہے، لیکن گھومنے پھرنے کی ارتقا جو شخص جتنے زیادہ علاقے گھومے گا، ملک کے اندر بھی ملک سے باہر بھی، اس کا ویژن، اس کی سوچ، اس کا آئی کیو لیول اتنا ہی بہتر ہوگا. تو بیٹا ایک بہت بہترین ہابی ہے. آپ کو جب جب ٹائم ملے ضرور گھوما پھرا کریں. اور بیٹا پاکستان بہت خوبصورت ملک ہے. دیکھیں اللہ کی عظمت، اللہ کی قدرت یاد آتی ہے تو پورا ملک ہی گھومنا چاہیے. اس کے ساتھ ہی بیٹا الحمدللہ آپ کی سیکنڈ ایئر پاک اسٹڈی کی نیو بک 2022 کمپلیٹ ہوتی ہے. یہ آخری چیپٹر تھا جو کمپلیٹ کر لیا. نیکسٹ چیپٹر میں ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے، جس کے ساتھ ہمارا ایک بہت بڑا ٹاسک کمپلیٹ ہو گیا. اگر بیٹا آپ کو لیکچر سے کچھ فائدہ ہو رہا ہے، کچھ آپ حاصل کر رہے ہیں، تو پھر بیٹا مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھا کیجئے. اور اپنے اس چینل علم و ادب کو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کیجئے، تاکہ علم کا سلسلہ آگے سے آگے بڑھتا رہے، چراغ کے ساتھ چراغ جلتا رہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.